السلام علیکم جی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میرا سوال ہے کہ میرے بھانجے ہیں 3، ایک کی ایج تقریباً 10 سال ہے اور ایک 18 سال کے ہو گئے ہیں اور ایک تقریباً 16 سال کے ہیں۔ ان کی ختنیں نہیں ہوئی، تو مجھے میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ بالغ ہو گئے ہیں تو کیا اس صورت میں اب ان کی ختنہ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ ویسے بھی بچے بڑے ہو گئے تو ان کو شرم آتی ہے، بس کچھ وقت حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ نہیں ہو پائی ان بچوں کی ختنیں، اور اب یہ ہے کہ میں نے ایج بتا دی، ایک 10 سال کا ہے، ایک تقریباً 16-17 سال کا ہے اور ایک 18 سال کا ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پلیز اس سلسلے میں میری رہنمائی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ونصلی علی اللہ رسولہ حافظ۔ الکریم، اما بعد۔ ختنہ کے سلسلے میں میری ویڈیو گزشتہ ہفتے ہی شاید میں نے ریکارڈ کی تھی، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تفصیل سے۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سلسلے میں مسنون عمل ہے یہ ختنہ کروانا، عورتوں کی بھی ختنہ اور مردوں کی بھی ختنہ۔ ہندوستان اور پاکستان میں تو عورتوں کے یہاں یہ تصور ہی نہیں پایا جاتا کہ عورتوں کی بھی ختنہ ہوتی ہے، لیکن اسلام میں یہ بالکل جائز ہے کہ عورتوں کی بھی ختنہ ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اس عورت کو جو مدینہ منورہ میں ختنہ کیا کرتی تھی عورتوں کی، اس کو یہ فرمایا تھا کہ اس جلد کو زیادہ نہ کاٹنا تاکہ ان کی شہوت ہی ختم نہ ہو جائے۔ تو عورت اور مرد کی شرمگاہ کا وہ حصہ جسے ختنہ کہتے ہیں اور کاٹتے ہیں، یہ مسنون عمل ہے۔ ڈاکٹر عثمان الخمیس اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کر رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ والعلم عند الله تبارك وأن الختان سنة مؤكدة۔ جو بات معلوم ہوتی ہے، بعض اہل علم نے اسے واجب تک کا قرار دیا ہے، لیکن جو بات صحیح ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے ختنہ کروانا۔ قال للرجال بالنسبة لقول الجمهور وبالنسبة للنساء هو مكرمة۔ یہ عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ کے علاوہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ عورتوں کی تکریم اور عزت کے لیے اور ان کو مکرم، یہ ان کے لیے زیادہ فضیلت والی بات ہے کہ ان کی بھی ختنہ ہو جائے۔ إن اختتنت فنعم وإلا فلا بأس بذلك۔ یہ اگر ختنہ عورتوں کی ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ختنہ نہیں ہوتی تو فلا بأس، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مردوں کی یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں دراصل چونکہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بھانجے آپ کے، اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے اور آپ کے ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں کئی ڈاکٹروں نے بھی بڑی اچھی نصیحتیں کی ہیں، اور وہ یہ کہ اس ختنہ کے پروسیس سے کئی طرح کی بیماریاں، آدمی ان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بہن۔ تو میری تو رائے یہی ہے، اگر کوئی ہیلتھ ایشوز نہ ہو اور کوئی خطرناک مسئلہ نہ ہو، ویسے آج کل کوئی خطرناک نہیں ہے، اس طرح کے آپریشن 2-3 دن میں ہو کر صحیح ہو جاتے ہیں، اور بڑے بچے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں شرمندگی کا کوئی کسی طریقے سے گزرنا پڑے گا، بلکہ یہ مسنون عمل ہے، تو کروا لیجئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مسنون عمل ہے، ہر سنت عمل پر آپ کو انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا۔ ڈاکٹر ہیں ایک خالد، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ختنہ کرواتے ہیں تو بیماریوں کی، وہ خطرناک بیماریاں جو پیشاب کی بیماریاں اور نلی کی بیماریاں ہیں، پیشاب کے امراض ہیں، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے۔ والأحاديث حقيقة الواردة في هذا
الموضوع لا تنهض إلى أن تصل إلى الوجوب. تو وہ احادیث جو وارد ہوئی ہیں شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے لیکن وجوب کی کیفیت نہیں ہے. ويبقى الختان من سنن الفطرة. یہ فطرت میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا کام کرنے کا فطرت میں بیان فرمایا نا، بغل کے بال کاٹنا، شرمگاہ کے بال کاٹنا، ناخن ترشوانا، اس طرح کی جو اشیاء ہیں. والأمور المستحبة بالنسبة للرجال. بالنسبة للمستحب، یہ امور مستحب ہے للرجال. خاصة بالنسبة للذين يدخلون في الإسلام. وہ لوگ جو کہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی اس پریشانی میں گزرتے ہیں نا کہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کے ختنہ کا کیا ہوگا، وہ بیماری مطلب اس عمر میں کیسے پریشانی سے گزریں گے. بعض الناس يشدد في هذه القضية. اس میں بہت سے لوگ شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شدید ہو جاتے ہیں. أن يختتن وإلا لا يكون مسلما. آپ کا یہ کہنا، کسی کا یہ کہنا کہ آپ ختنہ سے اسلام کو جوڑ دیتے ہیں کہ اگر ختنہ نہیں ہوئی تو مسلمان نہیں ہوئے. بهذا حتى سمعت بعض الطرائف التي يذكرها البعض أنه قيل لأحدهم بعد أن دخل الإسلام قال الآن تختن. تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کلمہ پڑھواتے ہیں نا تو یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اب تمہاری کاٹ دی جائے گی، شرمگاہ کو کاٹ دیا جائے گا. میرے ساتھ یہاں میری مسجد میں شاید اس پہ بھی ایک ویڈیو میری یہاں پر موجود ہے میرے چینل پر. تو میں نے کلمہ پڑھوایا ایک آدمی کو، میں نے ہی کلمہ پڑھایا اس کو، اور وہ ہندو تھا، ہندوستان کا رہنے والا، وہ مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سعودی عرب میں توفیق بخشی. اتنے بہت سارے لوگ ہیں جو سعودی عرب میں آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو وہ جب میں کلمہ پڑھا چکا تو ایک افغانی یا پاکستانی بابا تھے، اس کے برابر میں آ کر اس کی کان میں یوں کہہ رہے کہ اب یہ بھی کروا لینا. تو وہ مجھے، جب میں اس کو یہاں گھر لے کر آیا واپس، تو میں نے اس کو کہا، وہ مجھے پوچھنے لگا کہ عاقل صاحب کیا واقعی اب مجھے ختنہ بھی کروانی پڑے گی؟ تو میں نے کہا یہ آپ کی اختیاری ہے، آپ چاہے تو کروا سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے. قال نقص رأس الذكر. اب وہ جو آدمی تھا شیخ فرمائیں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو آپ کی شرمگاہ کا جو سر کا حصہ ہے اس کو کاٹ دیں گے. قال لا، وہ ڈر گیا. اب وہ دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اب وہ مجھے یاد ہے، میری مسجد میں یاد آیا کہ وہ ایسے کر کے وہ کر رہا تھا اور اس کو خوف زدہ کر رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہو رہا، چلیے چھوڑ دیجئے، مجھے نہیں کٹوانا، تو کہتا پھر تمہارا سر قلم کریں گے. اعوذ باللہ، یہ جہالت ہے لوگوں کی. يشدد في هذا الموضوع. اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس میں وسعت ہے اور وسعت میں خیر ہے. صحيح انه سنه، صحيح انه سنه. من خاف من الختان او كذا يترك، خاف منه لم يجرؤ عليه، ولذا قال المؤلف هنا يعني قبل البلوغ افضل. قبل البلوغ افضل، قبل البلوغ افضل. بلوغیت سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ افضل ہے کہ آپ ان کا اس کی ختنہ کروا دیں. لأن الصغير يلتئم جرحه، کیونکہ چھوٹا جو آدمی ہوتا ہے، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے، اس کا جو زخم ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے ولا يشعر بالألم خاصة الآن يعني، اور اس کو اتنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی. الأمور لا يكاد يشعر بها الإنسان مع التخدير. صحیح بات ہے. لا يكاد يشعر به. على كل حال، على كل حال قبل البلوغ أفضل من هذه الحيثية. تو بلوغت سے پہلے افضل ہے، ولكن يجب بعد البلوغ على المذهب على قول بوجوب الختان والله أعلم. جو بہت سارے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وجوب کی کیفیت ہو جاتی ہے اگر آپ نے ختنہ بچپن میں نہیں کروائی تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، میری رائے یہ ہے کہ آپ کروا لیں. بچے ہیں اور بیماریوں سے بچ جائیں گے کل کلا کو، کیونکہ یہ 1-2 دن میں الحمدللہ اس آپریشن سے ریکوری ہو جاتی ہے. تو کراچی میں آپ غالباً کراچی سے تعلق ہے، 1-2 دن لگیں گے
اور تینوں بچے صحت یاب انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔